کہ جب ملک میں مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ایک ملک کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑتا ہے. 10 اندھیرے سال ان میں جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں تو یہ ہمیں وراثت میں ملے تھے. وراثت میں ملے مسائل کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا. گزشتہ 10 برسوں میں پاکستان پر قرضوں کا بے انتہا بوجھ پڑا. مشکل وقت میں ہٹ کر فیصلے کرنا پڑتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا قطر کے ساتھ آج ایک نیا معاہدہ سائن کیا. پرانے کانٹریکٹ میں $300 ارب کی بچت ہوگی. لاہور میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبہ گیم چینجر ثابت ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا پہلے فیز میں 1300 ارب روپے کی کاروباری سرگرمیاں ہوں گی. منصوبے کے تحت شجرکاری کو خصوصی اہمیت حاصل ہوگی. یکم مارچ سے پیٹرول 20 روپے 7 پیسے، ڈیزل 19 روپے 21 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز. اوکھلا نے پیٹرولیم ڈویژن کو سمری ارسال کر دی. موجودہ پیٹرولیم لیوی کی بنیاد پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے لیٹر اضافہ بنے گا. حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے. دنیا کا سب سے مشکل ایکشن پلان تھا. الحمدللہ وہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا. اور پچھلی پلینری میں، یعنی یہ جو ابھی پلینری ہوئی ہے، اس سے پچھلی پلینری میں باقاعدہ ایف اے ٹی ایف کنٹریز نے اور ایف اے ٹی ایف سیکریٹریٹ نے یہ کہا کہ بلیک لسٹنگ اب پاکستان کے لیے آپشن نہیں رہا. اب پاکستان کا بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ نہیں. پاکستان کو دنیا کا سب سے مشکل ایف اے ٹی ایف پلان ملا. 90% شرائط پر عمل درآمد کر لیا. وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں 27 میں سے 24 نکات پر عمل درآمد میں کامیاب. 3 نکات پر عمل کرنے کے لیے 4 ماہ کی مہلت ملی ہے. بھارت ایف اے ٹی ایف کو مذموم مظاہر کے لیے استعمال کرنے کی کوشش میں ناکام رہا. بھارتی میڈیا پر خبر چلی 64 سالہ جے یو آئی کے رہنما کی 13 سالہ لڑکی سے شادی ہوئی. وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا چائلڈ میرج ایکٹ کی خلاف ورزی سے ایمان کی بدنامی ہوئی. فواد چودھری کی حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کی مذمت. رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا حلیم عادل شیخ کا معاملہ سندھ اسمبلی میں اٹھانے کا مشورہ. ہماری جو پولیس ہے وہ غلام بن چکی ہے. اس کے میں گھناؤنے کرداروں کو بتاتا چلوں اور آپ کہتے ہو مجھے کل کسی نے کہا زیادہ نہ بولو جیل بھیج دیں گے. میں نے کہا جب تک قبر میں نہیں بھیجیں گے جب تک بولتا رہوں گا. شہید غنی کل جو تم نے گھٹیا طے ہو گیا کہ تم وزیر تعلیم نہیں ہو، تم زیر تعلیم. سندھ حکومت نے دہشت گرد بنایا. پولیس نے سازش تیار کی. آئی جی سے حساب لیا جائے گا. حلیم عادل شیخ کا الٹیمیٹم. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی نے اپنی لکھی ایک نظم صحافیوں کو بھی سنائی. یہ تیری بھول ہے کہ مجھ کو چپ کرا دے گا. میں پوری قوم میں جذبہ جگانے آیا ہوں. بہت قلیل ہے یہ اب دن تیری حکومت کے. بہت قلیل ہے سینٹ کے بعد بھائی، بہت قلیل ہے اب دن تیری حکومت کے. میں تیری ساری کرپشن دکھانے آیا ہوں. سندھ اسمبلی میں حکومتی اور پی ٹی آئی اراکین میں جھگڑا. ایک دوسرے کو دھکے اور ہاتھا پائی. خرم شیر زمان اور مکیش کمار چاولہ کے درمیان غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال. اسپیکر آغا سراج درانی ایوان کے خراب ماحول سے تنگ. کہا ٹیکنالوجی کے وزیر تمام اراکین کو چپ لگا کر کنٹرول انہیں دے دیں. پہلی میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ایوان کو جو ماحول خراب ہو رہا ہے اسے آپ کنٹرول کریں. کوشش کرتا ہوں. آپ لوگ کنٹرول میں نہیں ہوتے. آپ ایکسپنج بھی نہیں کرا رہے ہیں. ہم بھی صحیح جواب دیں گے. منسٹر فار ٹیکنالوجی کو بولنا پڑے گا کہ سب کے چپ بنا کے سارے ایم پی ایس کو لگا دیں تاکہ یہاں سے میں وہ کنٹرول کروں. اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز آج کا دن بھی جیل میں گزاریں گے. کل رہائی ملے گی. احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں ضمانتی مشرق جمع. جانچ پڑتال کے بعد روکار جاری ہوگی. ملزمان کو جیل میں گلنے سڑنے نہیں دے سکتے. لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی رہائی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا.
10/75 में वोट और इलेक्शन कमीशन के अमले की चोरी के असल जिम्मेदार खान साहब। इलेक्शन कमीशन वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई करे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुतालिबा। बार बार मौक़िफ़ बदलना और बयानी की नफी करना अपोजिशन की पहचान। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा, अपोजिशन इलेक्शन जीते तो शफाफ और मुनसिफाना, हार गए तो धांधली का वावेला साबित हुआ। इमरान खान के दौर में इलेक्शन कमीशन आज़ाद, खुद मुख्तार और फाल है। सुप्रीम कोर्ट का इंतजामिया को इस्लामाबाद कचहरी में वकला चैम्बर्स ना गिराने का हुक्म। अदालत किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगी। अवामी मकामात पर कब्जा करना वकीलों का काम नहीं। किसी वकील ने प्रैक्टिस करना है तो अपना दफ्तर खुद बनाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कराची के इलाके अजीजाबाद में CTD और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। MQM लंदन का मुबैना दहशतगर्द यासीन उर्फ डाडा गिरफ्तार। मुलजिम सानहा बल्दिया के मरकजी मुलजिम रहमान भोला का साथी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। लोहरदीर के मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पंजाब में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मजीद 32 अफराद जाँ बहक, तादाद 12,804 हो गई। 1,541 नए केस रिपोर्ट। 5,77,482 में से 5,42,393 सेहतयाब। दुनिया में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी। 25 लाख से ज्यादा अफराद हलाक, 11 करोड़ 35 लाख मुतासिर। कोरोना वायरस की नई किस्म अमेरिका की 19 रियासतों और बैरून मुल्क 6 ममालिक तक फैल चुकी। घाना WHO को वैक्स प्रोग्राम के तहत वैक्सीन हासिल करने वाला पहला अफ्रीकी मुल्क बन गया। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का अमरीकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ममालिक का ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। सदर जो बाइडन ने कहा, खित्ते और दुनिया में सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशें की जा रही हैं। मोदी सरकार के लिए एक और नई मुश्किल। किसानों के बाद ताजिर बिरादरी भी मैदान में आ गई। ताजिर टैक्स के कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज। भारत बंद तहरीक शुरू, किसानों से भी शिरकत की अपील।